محترم سامعین، میں آپ کی خدمت میں سورۃ 42 الشورى کی 13 نمبر آیت تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ موضوع یہ ہے کہ اللہ کے سارے دین جتنے انبیاء علیہ السلام کی معرفت آئے ہیں وہ سب ایک ہیں، سب سچے ہیں۔ ہمارے اوپر آپ کو معلوم ہوگا، یاد ہوگا، حکم ہے کہ ہم نے سارے انبیاء کے اوپر ایمان لانا ہے۔ مسلم امت کے اوپر فرض ہے کہ جتنے بھی اللہ کے رسول ہیں وہ سچے ہیں، ان کے کتاب بھی، رسول بھی سچے ہیں، ان کے کتاب بھی سچے ہیں۔ تو وحدت ادیان کے موضوع پر میری یہ گفتگو ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک۔ دین میں سے، علم قانون میں سے تمہارے لیے یہ شریعت ڈکلیئر کی گئی ہے جو ما وصی بہ نوحا، اے نبی جس کی وصیت کی تھی ہم نے نوح علیہ السلام کو۔ نوح علیہ السلام شرائع انسانی کے اندر پہلا نبی ہے۔ ما وصی بہ نوحا، جس کی وصیت کی ہم نے نوح کو، والذی اوحینا الیک، اور جو ہم نے تیری طرف وصیت کی۔ مانا نوح سے لے کر اے محمد تجھ تک جتنی بھی شریعتیں ہم نے ڈکلیئر کی ہیں، وصیت کی ہیں، وہ سب کی سب تمہارے نوح اور تیرے بیچ میں ما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، بیچ کے رسولوں کو بھی وہی کچھ دیا جو تم کو دیا۔ وہ کیا تھا؟ ان اقیم الدین، یہ تھا کہ قانون کو قائم رکھو۔ دین قانون کے معنی میں ہے، قانون پر چلو، یہ ہمارا مطالبہ تھا، ہمارا حکم تھا تمہارے لیے۔ ولا تتفرقوا فیہ، اس کے اندر فرقے نہ بناؤ، ٹولے نہ بناؤ، جتھے نہ بناؤ۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ بات مشرکین کے لیے بڑی بھاری ہے، کیونکہ مشرک کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں اور کوئی سچا نہیں ہے، ہمارا جو گرو ہے، ہمارا جو پیشوا ہے صرف وہ صحیح ہے، باقی کے شریعتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو کہتا ہے کہ سب نبیوں پر ایمان لاؤ، ان کو بھاری لگتا ہے، مشکل لگتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ چنتا ہے اپنی طرف جس کے لیے چاہے قانون اس کا، اور ہدایت دے اس کو جس کے دل میں کوئی انابت ہو۔ رجوع اللہ کا جذبہ۔ اب انبیاء سارے کے سارے ایک ہی دین لائے، اور سب لوگوں کے لیے اللہ نے کہا کہ میں نے کان الناس امۃ واحدۃ، تم کو ایک امت بنا کے لایا تھا میدان میں۔ تو وحدت ادیان، وحدت انسانیت، یہ غرض ہے اللہ کا دنیا میں تمہیں رکھنے کا، اور تم ہو کہ کہتے ہو ہمارے سوا بیشتر میں کوئی نہیں جائے گا۔ یہودیوں نے کہا کہ جو یہودی ہوگا وہ جنت میں جائے گا، نصارہ نے کہا جو نصارہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، باقی سب دوزخ میں جائے گا۔ یہی سوچ مسلمانوں نے اپنے لیے بھی اختیار کی، جو مسلمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور تینوں جھوٹے ہیں، یہودی بھی جھوٹے، عیسائی بھی جھوٹے، مسلمان بھی جھوٹے۔ ہدایت کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی کسی لیکچر میں کہا تھا، سورۃ آل عمران کی 133 اور 134 نمبر آیت میں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی جلدی آؤ اللہ کے طرف، مغفرت بھی لو، جنت بھی لو، عرض السماوات والارض، جس کی چوڑائی عرض السماوات والارض، سارے آسمانوں اور
زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، سب کے لیے متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اس میں جو جنت کی بات خدا نے کی ہے، کسی فرقے کا نام نہیں لیا، کسی مذہب گروہ کا نام نہیں لیا، سارے جلدی آؤ۔ الذین، کام دو ہیں، شرط دو ہے، یہاں اس شرطوں میں دیکھو کسی امت کا نام نہیں، کسی فرقے کا نام نہیں، کسی گروہ کا نام نہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہوں خوشحالی میں بھی تنگ دستی میں بھی، والکاظمین الغیظ، اور غصہ پی جاتے ہوں، والعافین عن الناس، اور درگزر کرنے والا ہوں لوگوں کو، یعنی کوئی آپ کو ستا چکا ہے، تکلیف دے چکا ہے، معافی دے دو۔ واللہ یحب المحسنین، ایسے محسن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے خدا نے دو شرط رکھے ہیں، تم کون ہو، کس نبی کے ہو، کس فرقے کے ہو، کیا تمہارا دھرم ہے، کوئی سوال نہیں، یہ دو کام کرو جنت تمہاری ہے، گناہ کے ہیں مغفرت ہو جائے گی۔ اس بات کے اوپر بھی لوگوں نے قرآن کی اتنی باتوں کے اوپر بھی فرقے بازی اپنی مشہور کی ہوئی ہے۔ میں ایک سورۃ مائدہ سے آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں، یہ آیت ہے۔ ویسے سارا قرآن اس چیز سے بھرا ہوا ہے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ سورۃ مائدہ کی 47 نمبر آیت ہے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، لازم ہے، ضروری ہے کہ انجیل والے لوگ فیصلہ کریں، بما انزل اللہ فیہ، ان احکامات سے جو اللہ نے انجیل میں نازل کیے ہیں۔ قرآن میں بات کی جا رہی ہے کہ انجیل کے ذریعے جا کے فیصلے کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے سوا تمہارے فیصلے قبول نہیں، ہم ایسے کہتے ہیں۔ خدا کہتا ہے وَلْيَحْكُمْ، لازم ہے، ضروری ہے کہ فیصلہ کریں اہل الانجیل، انجیل والے، بما انزل اللہ فی، جو اللہ نے اس انجیل میں نازل کیا، جاؤ تم اس کے حوالے سے جا کے فیصلے کرو۔ خدا تنگ نظر نہیں ہے، خدا یہ نہیں کہتا ہے کہ اس ہٹ کا سودا لو، اس ہٹ سے سودا لو، یہ ہٹیں لوگوں نے بنائی ہیں۔ عیسیٰ بھی اللہ کا تھا، محمد بھی اللہ کا، موسیٰ بھی اللہ کا تھا۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، تورات جو ہے انبیاء بنی اسرائیل کے صحیفوں کا، کتابوں کا مجموعہ ہے، مجموعے کا نام تورات ہے۔ تورات ایک کتاب کا نام نہیں ہے، سارے انبیاء بنی اسرائیل کے جدا جدا صحیفوں، کتابوں کا اجتماعی نام جو ہے وہ تورات ہے۔ تو اللہ نے نازل کیا تورات کو، جس کے اندر ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، جس سے فیصلہ کرتے ہیں سارے نبی۔ الذین اسلموا للذین ہادوا، جو نبی سلامتی کے ساتھ ان کو مان چکے ہیں اللہ کے کتابوں کو، للذین ہادوا فیصلہ یہودیوں کے لیے کرتے ہیں، سارے کتاب اللہ کے ہیں۔ اب ان کے لیے اللہ یہودیوں کے لیے کہتا ہے کہ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، اے محمد علیہ السلام، تجھ سے یہ فیصلہ کیوں کر لینے آتے ہیں، کیوں پوچھتے ہیں تجھ سے فیصلہ؟ عندهم التوراۃ، یہ آیت نمبر ہے 43۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اے محمد تجھے کیسے امین بناتے ہیں، تجھ سے کیوں فیصلہ لیتے ہیں؟ عندهم التوراۃ، ان کے پاس تورات جو پڑھی ہے، مانا اللہ نے پرمٹ دی ہوئی ہے کہ تورات پڑھیے، گھر میں اپنی کتاب سے جا کے فیصلے کرو۔ محمد بھی بیٹھا ہے، قرآن بھی موجود ہے محمد کے پاس، پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے تورات سے کیوں نہیں لیتے؟ تو قرآن تنگ نظر نہیں ہے، محمد علیہ السلام تنگ نظر نہیں ہے، اسلام تنگ نظر نہیں ہے، لیکن تم نے ہٹیں بنائی ہیں کہ یعنی ہمارے سوا اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں اتنی یعنی تعلیم سکھائی ہے، جو ہم نے اس کو سمجھا ہے حدیثوں کی عینک سے۔ حدیثوں کی عینک سے فرقے بازی میں اتنے تو
گہرائی میں گر پڑے ہیں جو ہم یہودیوں کی طرح کہتے ہیں. یہودی کہتے ہیں وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا. کہا ان یہودیوں اور نصاروں نے کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. یہودی نے کہا جو یہودی ہو تو وہ داخل ہوگا. نصارہ نے کہا جو نصارہ ہوگا وہ داخل ہوگا. قرآن کہتا ہے تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں، ان کے ذاتی یعنی خیال ہیں. قل ہاتو، اے نبی ان کو کہا ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اپنے اس لاف زنی کے لیے کوئی دلیل تو لاؤ کہ یہودیوں کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اپنے خرافات کے نصارہ کے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا، اس کے لیے کوئی دلیل تو لے آؤ. تو خدا نے یہود نصارہ کے لیے کہا کہ یہ جھوٹ بکتے ہیں، تو تم اگر کہو گے کہ مسلمانوں کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا تو بتاؤ کہ تمہاری بات کیسے سچی ہو سکتی ہے. اوپر تم پڑھ کر آئے کہ قرآن نے کہا کہ کیف یحکمونک وعندہم التوراۃ، تورات والے تجھ سے کیوں فیصلہ لے رہے ہیں، اپنا فیصلہ کریں. آئے ہیں تو فیصلہ کرو گے تو بھی صحیح ہے، نہیں کرو گے تو مرضی کا مالک ہے. اے محمد تو تیری مرضی ہے، فیصلہ کرو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو بھی تجھ پر کوئی لازم نہیں ہے. یہ کتاب والے ہیں، اپنے کتاب سے کیوں نہیں پوچھتے. یہی بات آپ نے نصارہ کے لیے بھی پڑھی کہ وہ نصارہ بھی جو ہیں وہ ان کو چاہیے کہ اپنے کتاب سے وہ مسائل لیں. اب اگر نہیں ہے توریت وہ اس شکل میں، نہیں ہے انجیل اس شکل میں جس میں نازل ہوا تھا، ان کا حساب بھی ان کے اوپر پڑے گا جنہوں نے اس کو بگاڑا ہے. تم مسلمانوں نے قرآن کو تو خدا نے بچایا، اس کی معنی بگاڑی ہے، اس کو حدیث کا تابع بنا دیا ہے. حدیث میں قرآن لانے والے نبی کے اوپر تم نے تبرائیں کی ہیں. تمہیں چھوڑے گا خدا، اپنے نبی کا بدلہ تم سے نہیں لے گا. مسلم امت کے لوگوں نے اپنے لیے جو تنگ نظری کی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح، تو انہوں نے قرآن کے اوپر غور ہی نہیں کیا. ان کی تنگ نظری کہ ہم یہ جنتی ہیں، جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں آئے گا، یہ انہوں نے اپنے حدیثوں سے بنائی ہے. ورنہ قرآن کے اوپر اگر غور کرتے تو قرآن ان کو بتاتا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو لوگ آمنو ہیں، ایمان لائے ہیں، مسلمان ہیں، والذین ہادوا جو یہودی ہیں، والنصارى جو نصارہ ہیں، والصابئین جو صابی ہیں، ان سب میں سے من آمن باللہ، ان سب مذاہب والوں میں سے، سب فرقوں والوں میں سے جس کسی نے بھی ایمان لایا ہے اللہ پر، یوم آخر پر، اور عمل صالح کیے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، سب کے لیے رب کے پاس ان کے لیے اجر. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، غم نہیں ہے. یہی بات اللہ نے دوسری بار یہ تو سورت بقرہ کی آیت نمبر 62 تھی. آگے سورت مائدہ کی آیت نمبر 69 ہے. ان الذین آمنوا، وہی بات سیم، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جن لوگوں نے بھی ایمان لایا یعنی مسلم مومن، والذین ہادوا جو یہودی ہیں، والصابئون جو صابی ہیں، والنصارى جو نصارہ ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر جو بھی ایمان لائے اللہ پر، یوم آخر پر، اور عمل صالح کرے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خدا کی یہ 3 شرط ہیں، ایمان لاؤ اللہ پر، قیامت پر، اور عمل صالح کرو. یہ سب نبیوں کے امتوں کے لیے ہے، سب انسانوں کے لیے ہے. یہ 3 کام سب کے لیے برابر کی طرح ہیں، کسی فرقے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. جنت سب کو ملے گی اگر یہ 3 شرط پورے.